بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اس سے قبل جمعے میں میں نے صبر کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، اور واقعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیش آیا تھا وہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ صبر ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں جنہیں پسند کرتا ہے، ان میں ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اس انسان پہ اگر مصیبت نہ آئے تو پھر انسان کیسا؟ اب وہ مصیبت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مصیبت آئی ہے اس پر صبر کرنا، اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے شمار اس کا اجر ہے، اللہ بے شمار اجر عطا فرماتا۔ تو یہ ایسے محبوب ترین بندے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا، ان اللہ یحب الصابرین، کہ یہ وہ بندے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال یا 13 سال تک بیمار رہے۔ ان کے مال و دولت، ساری چیزیں، کیونکہ یہ چیز شیطان کو صحیح اور درست نہ لگی، اسے جب کسی ایمان والے کو، کسی مومن بندے کو شیطان دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے وہ جنت سے بھی نکالا گیا، اسی انسان کی وجہ سے وہ دھتکارا بھی گیا، اور اسی انسان کی وجہ سے وہ راندے ترکا ہوا، اور اسی انسان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت تو دے دی، لیکن کہا جب کل آؤ گے تو تم اور تمہارے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دو، جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، ان پر تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی،
اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ انہوں نے صبر کیا، اور جب تکلیف انتہا کو بڑھ گئی، یہاں تک کہ جو بیویاں تھیں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی بچتی جو ہر حال میں ساتھ دیتی۔ ساری بیویاں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں ایسے وقت میں جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، صرف ایک ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ شیطان انہیں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پاس بھی آتا ہے کہ اب ایوب کے ساتھ اگر کام نہیں چلی ہے تو چلو ان کی بیوی کے ذریعے سے انہیں بہکایا جائے، کسی طرح وہ اس پر قائم نہ رہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں تو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے، الہ العالمین، اس بیماری کی وجہ سے اللہ جو تکلیف پہنچی ہے، جو مصیبت پہنچی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی پریشانی رکھنا، اپنی تکلیف رکھنا، اپنی مصیبت بیان کرنا، اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ صبر سے باہر نہیں ہے۔ یہ صبر ہے، لیکن اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر پریشانی ہم اللہ کے سامنے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے ہر مصیبت سے نجات دینے والا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی مصیبت سے ہمیں نجات دے سکے، جو کسی مصیبت سے ہمیں بچا سکے، کسی تکلیف سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ پریشانی، یہ تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی دقت کوئی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پیر کو زمین پہ مار دو، اور اس سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور اسی سے غسل کرو اور اسی کا پانی پیو، یہ جو تمہارے اندر بیماری ہے اس سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کو جو 12 سال 13 سال تک اس مصیبت و پریشانی میں رہے، لیکن کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے قوم کے درمیان، اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہوئے اور اس بستی سے نکل گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آیا ہے، اور بغیر حکم کے وہ بستی سے نکل گئے، انہیں میں دعوت و تبلیغ کرتے رہتے۔
لیکن یونس علیہ السلام نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی بھی ڈامک ڈول ہونے لگی. اب ڈوبی تب ڈوبی. جتنے بھی مسافر تھے قریب تھا کہ سب کے سب ڈوب جائے. یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. اور جب قرآن اندازی کی جاتی ہے, نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے, لوگوں کو یقین نہیں ہوتا, لیکن آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں, مجھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, پھینک دیا جائے, کیونکہ اس سے چاہے کہ سارے لوگ ڈوبے اور اللہ جو معاملہ میرے ساتھ کرے گا وہی بہتر ہے. اور سمندر میں انہیں ڈالنا تھا کہ مچھلی آ کر کے نگل گئی. اب ایک تو سمندر کی گہرائی, دوسرے مچھلی کے پیٹ میں, ایک سمندر کا اندھیرا پانی کے اندر ہے اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام ہے, مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, غلطی کا احساس ہے. بڑی مصیبت ہے, چھوٹی مصیبت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں نہیں بھولے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے, بے عیب ہے, تیری پاکی بیان کر رہا ہوں. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہی معبود برحق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر رہے ہیں, انی کنت من الظالمین, کہ میں نے اپنے نفس پر, اپنی جان پر ظلم کرنے والا, مجھ سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی. اے اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہو گیا. اب اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکے اور یہاں سے باہر نکال سکے. اے اللہ یہ تیری ہی شان ہے کہ تو ہی اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال. دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے دعا سن بھی لی. اللہ نے دعا سن لی. اگر ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ یہ ہماری دعاؤں کو سننے والا. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. یہ آزمائش, یہ امتحان, یہ تکلیفیں اگر ایک مومن پر نہ آئے تو پھر اس کا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھو کیسے کیسے آزمائے گئے. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. اللہ کے نبی بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی سے عرض کیا, کہا اللہ کے نبی آپ دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے, اس پریشانی سے, اس تکلیف سے ہم لوگوں کو نجات دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا خباب ابھی اتنی جلدی تم پریشان ہو گئے؟ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں, وہ تکلیفیں, وہ مصیبتیں, وہ پریشانیاں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قريب.
تم نے جو یہ سوچ رکھا کہ جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی داخل ہو جاؤ، نہیں، اللہ تمہیں ضرور بضرور آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہارے ایمان کو جانچے گا، تم کتنے مضبوط ہو اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ہی امتحان لینا ہے، تبھی تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ جب یہاں تمہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تمہاری حقیقت کو سامنے رکھا جائے گا اور اس پر صبر کر لو گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ نہیں تو پھر کیا ہے، ہم صبر نہ کریں، جزا اور فضا کرنے لگے، تو یہ خباب بن ارت کون ہے؟ انہیں تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی تھی، وہ گرم ہو جاتی تھی، اور مکہ کی وہ گرمی یاد کرو، اس وقت کی تپتی ہوئی ریت میں جب لٹایا جاتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب سوال کیا، پوچھا اپنے دور میں، تو کہا صرف یہ میری پیٹھ دیکھ لو، یہ میری پیٹھ دیکھ لو۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انگارے پر لٹا دیے جاتے تھے، اور جو چربی ٹگل ٹگل کر نکلتی تھی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ آج کہاں وہ آزمائش ہے، کہاں وہ پریشانی آئی؟ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے انہیں تو آروں سے دھر کے چیر دیا گیا، اوپر سے آرے کو اور نیچے تک کے چیر دیا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے لوہے کی کنگیوں سے ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، اف تک نہیں کہا۔ اور تم ابھی سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دیکھ لو، سارے مشرکین اکٹھا ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان کی بات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی، سب سے پہلی اسلام میں شہید ہونے والی خاتون ہے، عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی یہ بوڑھی خاتون ہے۔ ظالم ایک طرف ہے، اونٹ میں بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور حضرت سمیہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے سمیہ، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سمیہ نے کہا ہاں دیکھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں جس جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں اس سے میں نہیں پلٹ سکتی، میں اسی پر قائم ہوں۔ تم لوگ جتنی طاقت لگانا ہو لگا لو، جتنی کوششیں کرنا ہو کر لو، لیکن میں اب اس جنت سے نہیں پلٹ سکتی۔ یہ کیا تھا؟ ان کا ایمان تھا کہ جس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، وہ جنت سے ملا میں کیسے پلٹ جاؤں، کیسے پلٹ جاؤں؟ یہ کیا تھا؟ صبر تھا۔ ایمان کے راستے میں آنے والی جو تکلیفیں ہیں، اس پر اگر مومن صبر نہیں کر سکتا تو پھر اس کا ایمان کیسا؟ اب وہ تکلیفیں کیسی بھی ہوں، چھوٹی بڑی جیسی بھی ہوں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ایک طرف مشرکین مکہ، ایک طرف یہود سازشیں کر رہے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی، اور اس مصیبت اور پریشانی میں، اس تکلیف میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی احساس تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مصیبت اور پریشانی دیکھ رہے تھے،
لیکن اس پر صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی، اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عطا ابن رباح، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کہا کیا میں تمہیں ایک خاتون نہ دکھاؤں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ضرور دکھلائیے۔ ساتھ لے کر کے چلے، اور ایک کالی کلوٹی خاتون تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو یہ جنتی ہے، یہ جنتی خاتون ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت لے کر کے حاضر ہوئی اور بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا ان سیتی صبرتی ولکل جنہ، کہا اگر تم صبر کر لو اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کیے دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے چھٹکارا دلا دے گا، تمہیں عافیت دے دے گا۔ اب ان کے سامنے دو باتیں تھیں، ایک طرف یہ کہ اس بیماری سے نجات مل جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا کہ اگر تم اس پر صبر کر لو گی تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں صبر کر لوں۔ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، دورے پڑتے ہیں، اور دورے کی حالت میں میرے جسم پر لباس نہیں رکتا۔ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کی بیماری آئے یا دورہ پڑے تو اللہ کے نبی میرا لباس میرے سطر سے الگ نہ ہٹے، یہ دعا کر دیجئے، باقی میں صبر کر لوں گی۔ اللہ جنت کو دیکھو، اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں بتایا، کہا اللہ کے نبی میں صبر کر لوں، کہ ایک طرف ہمیں جنت تو مل رہی اس بیماری کی وجہ سے، صبر کر لینے کی وجہ سے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور وہاں اللہ جنت دے دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس پر صبر کر لوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا فرما دی کہ اے پروردگار عالم، اس خاتون کے جسم پر جو لباس ہے، یہ بیماری میں جب اس کو بیماری کی دقت ہو، تکلیف ہو، تو اے اللہ اس کے جسم سے وہ لباس جدا نہ ہو، الگ نہ ہو۔ اور یہ نبی کی دعا تھی، نبی نے دعا کر دی تو پھر وہ لباس کیسے الگ ہو سکتا تھا؟ یہ تھے صبر، اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں اور بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ پروردگار عالم جب اٹھائے تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ اٹھائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزیوں سے نواز دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے کھول دے۔ پروردگار عالم ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی اللہ تیرے دین اور تیرے ایمان کی خاطر اے اللہ تیرے راستے میں اللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔